آج یہی شوہر، ذرا توجہ رکھنا، یہی شوہر اپنی بیوی کو کھڑے ہو کر کے میدان میں گالی بکتا، بہت سارے تماچے مارتے ہیں، بہت سارے تھپڑ مارتے ہیں۔ مجھے بتا پیارے، ذرا سوچنے کی بات ہے، توجہ رکھنا، مجھے بتا، یہ بہن ہے، یہ اسلامی رشتے کی ہماری بہن ہے۔ اگر کسی کی بیوی ہے تو ذرا سوچ، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، مگر پھر بھی اسے 3 ٹائم کھانا بنانا ہے، صبح دوپہر شام۔ اس کی چولہے سے چھٹی نہیں ہے۔ کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جس کی اتوار کو چھٹی نہ ہوتی ہو، مگر یہ بہن اس کی چولہے سے کسی دن چھٹی نہیں ہے۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں جمعے کی چھٹی نہ ہوتی ہو، مگر یہ بہن اس کی چولہے سے چھٹی نہیں ہے۔ یہی بہن ہے، آٹا گوندے، تمہارے برتن مانجے، تمہارے کپڑے دھوئے، کپڑوں پہ پریس کرے، تمہارے گھر کو جھاڑے پونچھے، تمہارے گھر کو سنوارے، اور یہیں تک نہیں، اگر تمہارے سر میں درد ہو جائے تو تمہارا سر دبائے، تمہارے پاؤں میں درد ہو جائے تو تمہارے پاؤں دبائے۔ مگر غور کر پیارے، آج تم سے زیادہ نازک یہ عورت ہوتی ہے، اس کے بھی تو سر میں درد ہوتا ہوگا، اس کے بھی تو پاؤں میں درد ہوتا ہوگا، اس کے بھی تو جسم میں درد ہوتا ہوگا، مگر آج یہی شوہر ہے، ایسی ایسی گالیاں بکتا ہے۔ اللہ اس کی ماں کی گالی بکتا، اس کی بہن کی گالی بکتا، اس کے ماں باپ کی گالیاں بکتا ہے۔ یہی اور بعض میری بہن بھی ایسی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، ساری باتیں اگر ذرا سی بھی کمی ہو جائے پوری کی پوری میکے میں جا کر کے کہہ دیتی ہے، میکے میں شکایت کر دیتی ہے، اور اس لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو غلط فیور دیتا ہے، غلط تعلیم دیتا ہے، اور کہتا بیٹی گھبرائے مت، یہاں بیٹھ جا، زمین بیچ کے تیرا مقدمہ لڑوں گا۔ الٹی سیدھی رپورٹ کرا کر کے، کہیں جہیز کا مقدمہ ہے، کہیں کہتا ہے 3 4 بچے ہو گئے، پھر بھی کہتا ہے کہ میرے داماد 2 لاکھ روپے مانگ رہا تھا، جھوٹا کیس لگا کر کے داماد کو پھنسوا دیا کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے والوں سنو، یہ اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے والوں سنو، یہ مالک دو جہاں، یہ مالک دو جہاں کی محفل ہے، یہ سرور کائنات کی محفل ہے۔ ذرا نبی کی طرف دیکھو، آج بہنیں تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، بھائیو تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ آج یہ سسر اور یہ ساس وکیل کو کر کے جھوٹے مقدمے لگاتے ہیں، اور بعض شوہر بھی ایسا ہی ہے، نٹھلا کہیں کا، یہ کام کاج نہیں کرتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، اور پڑے جب خرچ کم ہو جاتا ہے تو بیوی کو تانے دیتا ہے، اور کہتا اپنے میکے سے جب 2000 روپے لے کے آ، اپنے بھائی سے 5000 لے کے آ۔ 1 مرتبہ لے آئی، 2 مرتبہ لے آئی، بول او نکمے، تیرا کہاں تک وہ بھرنا بھرتی رہے گی؟ کبھی کہتا پنکھا لے کے آ، کبھی کہتا اناج لے کے آ، کبھی کہتا یہ تو بھکاریوں میں کی ہے، تیرا خاندان تو بھکاری ہے، تیرا خاندان ننگوں کا ہے، فلانے کی شادی ہوئی اس کو جہیز میں یہ ملا، فلانے کی اس کو یہ ملا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ او سسرال کی دولت پہ مرنے والوں، او جہیز مانگنے والوں، اس لڑکی کا باپ ننگا نہیں ہے، تو ننگا ہے، اس لڑکی کا باپ بھکاری نہیں ہے، ارے تو بھکاری ہے، اس لیے تو مرد کہاں کا ہے جو اپنی بیوی کو 2 روٹی نہیں کھلا سکتا، اپنے خون پسینے کی کمائی سے، نمک سے یا دال سے روٹی نہیں کھلا سکتا۔ سسرال پہ پلنے والوں، سسرال کی دولت پہ نیت رکھنے والوں، اور وہ ماں باپ جو بیٹی کا گھر توڑواتے ہیں، اور وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ سے تھوڑی موڑی ہر گھر میں شکایتیں ہوتی ہیں، اگر تھوڑی سی کمی آ جائے تو یہ باپ سے جا کے شکایت کرتی ہے۔ او میری بہن سن لے، اگر تو نے اپنی بیٹی کو پڑھایا ہوتا تو سیدہ فاطمہ کی زندگی تیرے گھر میں ہوتی۔ سن، فاطمہ کی زندگی کیا ہے وہ میں تجھے بتا دوں، میرے نبی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، شادی ہو جاتی ہے،
حضرت علی کے ساتھ میں شادی ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد سیدہ فاطمہ میں اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی انبن ہوتی ہے سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں علی سے ڈائریکٹ یہ بات کہوں تو میرے علی کو برا لگ جائے گا، ایسا کروں کہ میں اپنے ابا جان سے کہلوائے دیتی ہوں، میں اپنے بابا جان سے کہلوائے دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے سیدھی نہیں گئی، آج اگر تیری اور شوہر کی لڑائی ہو جائے دوپٹہ پھینکے گی، برقع اوڑھے گی، میکے کو بھاگ جائے گی، میکے کو چلی جائے گی۔ مگر سیدہ فاطمہ نہیں گئی، وہ بھی تو مدینے ہی میں تھی، پاس میں تھی، جا سکتی تھی مگر نہیں گئی، سیدھی آ جاتی ہے، حضرت علی کے پاس آتی ہے، علی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا کر کے کہہ رہی ہے، نیچے کو نظریں کر کے کہہ رہی ہے او میرے سرتاج علی، آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم اپنے ابا جان کے گھر جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے باپ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ جانے کی اجازت فاطمہ مانگ رہی ہے، اپنی بیٹیوں کو پڑھا لینا، اگر پڑھی لکھی بیٹی ہوگی تو موبائل لے کے میلے میں نہیں گھومے گی، موبائل لے کے لڑکوں کو نہیں تکے گی، موبائل لے کے ادھر ادھر نہیں بھاگے گی، جلسے میں آ کر کے سنے گی، پردہ اوڑھے گی، شوہر کی زندگی بن جائے گی، اسے معلوم ہوگا میں مر تو سکتی ہوں مگر شوہر کی میں امانت ہوں، اس میں خیانت نہیں کر سکتی، اپنے دامن پہ داغ لگنے نہیں دوں گی۔ ایسی ایسی اسلام کی شہزادیاں ہیں، ارے تم تو دلی کام کرنے چلے جاتے ہو، تم تو بمبئی کام کرنے چلے جاتے ہو، ارے تم تو مدراس چنئی کام کرنے چلے جاتے ہو، مگر یہ میری بہن ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھپر چچیا رہا ہے مگر یہ بچوں کو پال رہی ہے، تمہیں کیا پتا، تم تو اچھے کمرے میں ہو، اے سی میں ہو، پنکھے کے نیچے اچھا کھا رہے ہو، مگر یہ میری بہن زندگی گزار رہی ہے، 3-4 بچوں کو اکیلی پال رہی ہے، پڑھا رہی ہے، مگر پھر بھی اس کا دامن پاک ہے، یہ رہ کے دکھا رہی ہے کہ میں مر سکتی ہوں مگر میں اپنے شوہر کی امانت ہوں، اپنے دامن پر داغ لگنے نہیں دیتی ہوں۔ بعد اسلام کی شہزادی ایسی ہے کہ اس کے دامن پر داغ نہیں لگ سکتا، اس نے بتا دیا او میرے سرتاج جا چلا جا، تیری بیوی جب تو آئے گا تو کمزور تو ملے گی لیکن دامن پہ داغ نہیں ملے گا، ارے تیرے گھر ٹوٹا پھوٹا تو ملے گا مگر تیری بیوی کی عزت ٹوٹی پھوٹی نہیں ملے گی۔ آج اسلام کی شہزادیاں ایسی ہیں، ان کو چھوڑو جو مولے میں ٹھیل رہی ہے، ان کو چھوڑو جو موبائلوں پہ بات کر کے ادھر ادھر کر رہی ہے، شوہر تو چلا گیا بمبئی دلی یا گوا اور یہ گھوم رہی ہے میلوں ٹھیلوں میں، ان لڑکیوں کی میں بات نہیں کرتا۔ اسلام کی شہزادی ایسی ہے، سیدہ فاطمہ علی سے کہہ رہی ہے او میرے سرتاج ہمیں اجازت دے دو، ہم اپنے ابا جان کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ علی بولے کیوں جانا چاہ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ لیکن بی بی جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتی، آج کی بی بی 70 بہانے بناتی ہے، آج کی بی بی جھوٹ بولتی ہے، ورنہ بتاؤ شوہر اور بی بی کے رشتے سے مضبوط رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آج وہ بی بی جو اپنا تن من دھن سب کچھ شوہر پہ وار کر دے، شوہر پہ قربان کر دے، مگر یہی بی بی بعض ایسی ہے اپنے شوہر کی چوری کر لیتی ہے، کبھی 200 روپے نکال لیے، کبھی 300 روپے نکال لیے، کبھی 500 روپے نکال لیے، کتنے گھروں میں آج چوریاں ہوتی ہے۔ یہ کیسی بی بی ہے، کیسی بی بی، اس سے مضبوط اور رشتہ کون سا ہو سکتا ہے مگر پھر بھی چوری کر لیتی ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی اگر زندگی پڑی ہوتی، آج اس نے اگر مدرسے کا منہ دیکھا ہوتا، آج اگر دینی تعلیم ہوتی تو فاطمہ کی زندگی اس کے ساتھ میں ہوتی۔ فاطمہ کہہ رہی اے علی میں اپنے ابا اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ فاطمہ سے علی نے کہا او میرے سرتاج، او میری بیوی کیوں جانا چاہتی ہو؟ فاطمہ یہ نہیں بولی، کوئی بہانہ نہیں بنایا، نیچے کو نظریں کر لی، مسکرا کے بولی ہم اپنے ابا جان سے آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں۔ ارے یہ بھی ناز بھرے انداز میں آپ کی شکایت کریں گے، آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں۔ جب اتنا سنا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نبی کی بارگاہ میں آج تک علی کی شکایت نہیں گئی، آج بیٹی شکایت کرے گی۔ اے فاطمہ کیا شکایت ہے؟ اے فاطمہ
تم شکایت کی اجازت مانگ رہی ہو۔ رو رو کے علی بولے فاطمہ تم تین دن بھوکی رہی مگر آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہ مانگا۔ فاطمہ تم نے کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا کر کے چاٹ کے کھا لیا مگر تم نے کچھ نہ مانگا۔ فاطمہ ایک جوڑی کپڑوں میں تم نے ایک سال گزار لیا، اگر پھٹ جاتے تھے تو پیمد لگا کے پہن لیا مگر فاطمہ تم نے کچھ نہ مانگا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو لیکن آج مانگا فاطمہ تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ فاطمہ بولو کہ تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی؟ جاؤ فاطمہ، اگر آج تم میری جان مانگتی تو وہ بھی دے دیتا، آج تم میرے خون کا ایک قطرہ مانگتی تو وہ دے دیتا۔ جب اتنا سنا تو فاطمہ بیٹھ جاتی ہیں، اپنے آنچل سے علی کے آنسو پوچھ رہی ہیں، علی میرا ایسا مقصد نہیں تھا، علی مجھے معاف کر دو، علی میں نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ بہتر نبی کہیں گے تو ہوگا، میں تمہاری بی بی ہوں علی مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں فاطمہ جاؤ، اجازت ہے، جاؤ آج میری شکایت کرو۔ فاطمہ یہ تو اجازت ہے، اگر میری جان مانگتی تو دے دیتا۔ اتنے میں فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، علی خاموش ہو جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کانپ جاتی ہیں اور اپنا آنچل اٹھا کے دعا کر دیتی ہیں، کہتی ہیں مولا میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ آج کہاں ہے میری بہن اپنے شوہر سے لڑنے والی، اپنے شوہر کی اپنے باپ سے شکایت کرنے والی، اپنے شوہر کو رلانے والی فاطمہ جیسی بنو آنسو پوچھ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ سے علی نے کہا نہیں فاطمہ اب تو میرا حکم سمجھو یا کچھ بھی جانا پڑے گا۔ فاطمہ اٹھی، قدم آگے کو نہیں بڑھ رہا، علی مجھے بلا لو، علی مجھے حکم مت دو، علی مجھے روک لو۔ علی روتے رہ گئے، فاطمہ جا رہی ہے روتی ہوئی، آنکھوں میں آنسو ہے، یا اللہ میں نے کہاں کہہ دیا، اب تو شوہر کا حکم بھی ماننا ہے۔ فاطمہ آج میری بہن اگر میکے جانے کے لیے تیار ہو جائے، شوہر کو کوئی کام پڑ جائے، یہ کہہ دے اب نہیں شام کو چلیں گے یا آج نہیں کل کو چلیں گے، تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہ گھر میں لڑائیاں پیدا کر دیتی ہے، یہ گھر میں ناراضگیاں دکھانے لگتی ہے۔ اسلام کی شہزادہ سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھو، فاطمہ روتی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہے اپنے ابا جان کے دروازے پر، اور وہ باپ جو بیٹیوں کی شکایت سن کے شوہروں پر جہیز کا کیس لگا دیتے ہیں اور جھوٹے کیسز بنا کر کے لگا دیتے ہیں۔ سنو سیدہ فاطمہ روتی ہوئی جا رہی ہے، علی سوچ رہے ہیں اب کیا ہوگا، مولا نبی کی بارگاہ میں آج علی کی شکایت جائے گی۔ اللہ جب باپ کو پتا چلا، میرے نبی کو پتا چلا، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ او باپ بیٹی کی شکایت سننے والا سنو، ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے نبی کی ہو، ہے کسی کا باپ ایسا جیسے فاطمہ کا ہو، میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند کر لیا۔ سیدہ فاطمہ دروازے پر پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان دروازہ کھولیے، ابا جان دروازہ کھولیے۔ میرے نبی نہیں سن رہے ہیں، دوسری مرتبہ پھر کہا ابا جان دروازہ کھولیے۔ نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ جب اتنا کہا فاطمہ بولی ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، آپ کی نور نظر فاطمہ ہے، آپ کا لخت جگر فاطمہ ہے، آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے،
آپ کے دل کا قرار چین سکون فاطمہ ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کہتے تھے سینے سے لگا کے فاطمہ دنیا کو سکون تیرے باپ سے ملتا ہے مگر تیرے باپ کو سکون اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ میرے نبی اگر ایک دن نہیں دیکھتے تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ میرے نبی کہتے ہیں فاطمہ جس راستے سے نکل جائے اور وہ ہوا فاطمہ سے ٹچ ہو کے میرے پاس آ جائے تو اس ہوا کی خوشبو سے میں پہچان لیا کرتا تھا میری بیٹی فاطمہ گئی ہے۔ یہ اکلوتی بیٹی ہے جو نبیوں کا سردار جب فاطمہ اگر جاتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا، نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج اس بیٹی کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، آج اسی بیٹی کے لیے دروازہ بند ہے۔ نبی نے اپنا دروازہ بند کر لیا، فاطمہ بولی ابا جان دروازہ کھولیے، کہا کون ہے؟ آپ کی بیٹی ہے۔ اللہ اللہ اندر سے آواز کیا آتی ہے ذرا وہ سننے کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون فاطمہ ہے، کون بیٹی ہے، کون لخت جگر ہے، کون دل کا ٹکڑا ہے؟ اللہ اللہ جیسے کوئی کسی کو جانتا ہی نہ ہو۔ نبی فرما رہے ہیں میری بیٹی میرے دل کا سکون قرار ہے، اور آج کہہ رہے کون فاطمہ ہے، کون لخت جگر ہے۔ جب اتنا سنا تو اب تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے، میرے ابا کو کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو میرے ابا میرے لیے بے قرار رہتے تھے، ادھر میرے سرتاج علی رو رہے ہیں اور ادھر نبی پہچان نہیں پا رہے۔ پھر فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے ابا جان، ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی نے فرمایا کون حسن کون فاطمہ؟ اللہ اللہ جب اتنا کہا کون حسن کون فاطمہ، فاطمہ رونے لگی، رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو پیارے، اگر نبی سجدے میں ہو نماز پڑھ رہے ہو اور حسین پیٹ پہ آ کر کے بیٹھ جائیں تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ۔ اگر میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہو، حسین پاک گھر سے نکلے پاؤں میں پاؤں ٹکرا جائے، حسین اگر گر جائے تو نبی جمعے کا خطبہ روک دیتے ہیں اور منبر شریف سے اتر کے جا کر کے حسین کو جا کے اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار آئے۔ آج کہہ رہے کون حسین کون حسن؟ ارے وہی حسن اگر ہرنی کے بچے سے کھیلنا ہے، حسین اگر آ کر کے رونے لگے تو ہرنی جنگل سے آ کر کے اپنا بچہ پیش کر دے۔ نبی دونوں بچوں کو گود میں لے کر کے کہہ رہے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانتیا من الدنیا، یہ دونوں دنیاوی پھول ہیں۔ اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ فاطمہ کہہ رہی ہے بجان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ اللہ اللہ ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو، نبی کیا فرماتے ہیں جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں، جو حسین کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، حسین منی وانا من الحسین فرماتے ہیں۔ اور آج کہہ رہے کون حسین ہے؟ تم اپنی بیٹیوں کی بیجا شکایت سنتے ہو، مقدمے لگا دیتے ہو، داماد پر کیس لگا دیتے ہو۔ ذرا نبی کو دیکھو، تمہاری بیٹی نبی کی بیٹی سے اچھی نہیں ہے، تمہاری نبی کی بیٹی سے پاک نہیں ہے، تمہاری بیٹی نبی کی بیٹی سے معظم نہیں ہے۔ ارے یہ وہ ہے جو خاتون جنت ہے، یہ وہ ہے جو سیدوں کی دادی ہے، یہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، یہ وہ ہے جس کی نہ سیرت کا جواب نہ صورت کا جواب، جس کے بارے میں بریلی کے امام علامہ
علامت الزمان فرید الابان ملحد النظار سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے قلم لکھ. کیا لکھ؟ اللہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب ذرا سنو، میرے نبی کی بیٹی کہتی ہے، کہتی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. میرے نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ اب رونے لگی، اتنا روئی سسکیوں کی آواز آنے لگی. اندر سے نبی رو رہے ہیں، باہر سے بیٹی رو رہی ہے، گھر میں داماد رو رہا ہے، مگر یہ باپ اپنی بیٹی کی شکایت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے اس کانفرنس سے اپنے گھر کو یہ پیغام لے کے چلے جانا، آج کے بعد بیٹیوں کا گھر مت توڑوانا. اب سیدہ فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی پیاری پیاری بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، نبی نے فرمایا کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اللہ اللہ کون خدیجہ؟ ارے ذرا سنو، ایک دن ایک بوڑھی عورت ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے. میرے نبی گھر میں حضرت عائشہ ہے، کمر لچی ہوئی ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے. وہ عورت آ جاتی ہے، کہتی عائشہ کہ تمہارے گھر میں تمہارے شوہر محمد الرسول اللہ ہے، کہاں ہے؟ جب دیکھا میرے نبی نے پلٹ کے اس عورت کو نبی نے بٹھالا، اس بوڑھی عورت کو بٹھالا اور نبی رونے لگے. فاطمہ سے کہا، فاطمہ سے نہیں عائشہ سے کہا کہ عائشہ میری سب سے اچھی والی چادر جو ہے، جو جوڑا ہے، وہ لا کر کے ان کو پیش کر دو. عائشہ اتنے روپیے پیسے جتنے وہاں رکھے ہیں وہ لا کر کے پیش کر دو. اللہ اللہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. وہ بوڑھی عورت باتیں کرتی رہی، نبی روتے رہے. باہر تک میرے نبی اس عورت کو، بوڑھی عورت کو لکھانے آ گئے. عائشہ کہنے لگی آج تک نبی اتنا نہ روئے، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ نبی نے گھر کے سارے پیسے دے دیے، نبی نے سب سے اچھی چادر دے دی، یہ عورت کون ہے میں جانتی نہیں ہوں. اللہ اللہ چلو میں ابھی بعد میں پوچھتی ہوں. جب نبی اس کو لکھانے کے بعد گھر میں آتے ہیں، چٹائی پہ ایسے ہاتھ کر کے اتنا روئے اتنا روئے. عائشہ نے دیکھا چلو میں پوچھتی ہوں. جب آ کر کے دیکھا نبی سجدے میں جیسے ہوں ایسے رو رہے تھے. کہا آقا یہ بوڑھی عورت کون ہے جو آپ اتنا رو رہے تھے؟ آپ اس پہ اتنے ہمدرد تھے، یہ عورت کون ہے کہ میں بی بی ہونے کی حیثیت سے پوچھ سکتی ہوں؟ میرے نبی روتے جا رہے ہیں. عائشہ نے جب اٹھایا تو نبی کے ہاتھ ایسے تھے جیسے اکڑ سے گئے ہوں اور وہ چٹائی روتے روتے بھیگ جاتی ہے. کہا کیوں رو رہے ہیں آقا، مجھے معاف کر دے. کہا عائشہ سنو، عائشہ سنو، ارے یہ بوڑھی عورت کون ہے سنو، یہ میری بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے. ارے جب میری شادی ہوئی تھی خدیجہ سے، آج اس بوڑھی عورت نے مجھے یاد دلا دی میری خدیجہ. آج جب میری شادی ہوئی تھی اور یہی سہیلی جب ملنے آئی تھی تو میری خدیجہ نے جتنا سونا چاندی تھا اور اچھے والے کپڑے تھے وہ اپنی سہیلی کو پیش کر دیے تھے. آج میری بی بی گھر میں نہیں ہے تو میرے پاس جتنے روپیے پیسے تھے سب دے دیے، جو اچھے والے کپڑے تھے وہ دے دیے. آج مجھے اپنی بی بی یاد آ جاتی ہے. ارے میرے نبی اتنا پیار کرے لیکن بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. تو نبی کہہ رہے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ ذرا جگر دیکھو. او باپ
बेटियों के पास ये पैगाम ले जाना, और बेटियों सुन लो, अपने शौहर को मेरी बहन मत सताना। मेरी इस्लामी रिश्ते की प्यारी बहन, इन हजरत शायर इस्लाम हसीबुर रहमान ने हमारी कितनी मुश्किल से तारीख ली है मेरी बहन। इन्होंने कितने फोन किए, कैसे कैसे टिकट बनाया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, सिर्फ इसीलिए कि एक सैयदजादा आए हमारे घर में पैगाम दे करके चला जाए। अरे ये खुद इलाके के उधर शायर हैं, गुलफाम रजा हसानी, जो इतना बड़ा शायर, बचपन से स्टेज की दुनिया पर रहने वाला, इन्होंने कैसे बुलाया होगा शमशीर, ये जमीर साहब, रोशन जमीर जो है, ये सारे उलमा ने मेरी बहन, ये एक सैयदजादा, नबी का शहजादा तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता है, तू पर्दे का ख्याल रखना, अपने शौहर को तकलीफ मत देना। आज के बाद दिखा दे वो और होंगी जो फातिमा के खिलाफ चलती होंगी। हम फातिमा नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। हम नबी की बेटी नहीं बन सकते, मगर नबी की बेटी की कनीज जरूर बन सकते हैं। अरे हम हजरत सकीना तो नहीं बन सकते हैं, मगर सकीना की तरह हम बन सकते हैं। किस हाल में सकीना ने दिखा दिया, अगर दीन आगे बढ़े, इस्लाम आगे बढ़े। अब्बा जा रहा है, शहीद हो रहा है, भैया शहीद हो रहा है, भतीजे शहीद हो रहे हैं, भांजे शहीद हो रहे हैं, मगर सकीना का पैगाम यही था, सारी दुनिया एक तरफ, शरीयत मुस्तफा एक तरफ। हम शरीयत का खून नहीं कर सकते, नबी को नाराज होने नहीं दे सकते। मेरी बहन, आज के बाद तू शौहर का भरम बन जा, आज के बाद शौहर का तू इत्मीनान बन जा, आज के बाद शौहर का तू चैन सुकून करार बन जा। और मेरे भाई, तू अपनी बीवी को गाली मत बकना, अपनी बीवी को तमाचे मत मारना। इसने अपने बाप को तेरे लिए छोड़ा, इसने अपनी माँ को तेरे लिए छोड़ा, इसने अपने भाई को तेरे लिए छोड़ा, ये अभी सुनाऊंगा। लेकिन जरा सुनो, आज फातिमा जैसी अगर किसी की बेटी हो तो बोलो, आज जो मुकदमे कर देते हो, बेटी का घर बर्बाद कर देते हो। 10 साल हो गए, इसने शौहर का मुंह नहीं देखा, इसने शौहर का दरवाजा नहीं देखा। तुम्हारी मूंछ नीची ना हो जाए, तुम्हारी गर्दन नीची ना हो जाए, तुम्हारी बात ना गिर जाए। अरे तुमने इसके दिल को देखा, इसके मन को देखा, बोल इसका मन क्या होता होगा, इसका दिल, लोग इसे कितना ताने देते होंगे, औरतें कितनी ताना देती होंगी। सारी सहेलियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो घर में रह रही है, तूने अपनी नाक की बिना पर, मूंछ की बिना पर मुकदमा करके बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, बेटी की जवानी को बर्बाद कर दिया है। ओ बाप, तुझसे बेटी के एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक लम्हे का हिसाब होना है। जरा सुनो, मेरे नबी कह रहे हैं, कौन खदीजा, कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह, अब तो बोलो फातिमा का क्या बनेगा। फातिमा रो रो करके कह रही है, अब्बा जान मेरे अली बेकरार होंगे। अब फातिमा रो रो के कहने लगी, अब्बा जान दरवाजा खोलिए, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूँ, मैं अली की बीबी फातिमा। जब इतना सुना तो नबी बोले, अगर तू अली की बीबी फातिमा है तो पहले जा करके अली से माफी मांग ले, जा अली से जाकर के माफी मांग ले, बाद में तेरे बाप का दरवाजा खुलेगा। अल्लाह अल्लाह, फातिमा रोती हुई वापस चली जाती है, आंखों में आंसू। अरे जिस फातिमा के रोने से जमीन बेकरार होती थी, आसमान बेकरार होता था, आज नबी की बेटी रोती हुई जा रही है। अली के दरवाजे पर फातिमा पहुंची और पहुंचने के बाद अपना आंचल अली के कदमों पर रख दिया, कहा अली मुझे माफ कर दो। अरे वो बाप जो मेरे लिए खड़े हो जाते थे, आज उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अली मुझे माफ कर दो,
جو باپ جس وقت میری رخصتی ہوئی تھی اس باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ کہا تھا علی یہ میری جان ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، آج اس باپ نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے ماں کا واسطہ دیا نہ کھولا، میں نے بچوں کا واسطہ دیا نہ کھولا، علی مجھے معاف کر دو۔ ایک کئی سے روٹی آئی، آدھی روٹی ابا جان نے کھا کے آدھی باندھ لی تاکہ میری بیٹی فاطمہ بھوکی ہو، میں اپنی بیٹی کو کھلا دوں۔ آج اس بیٹی کے لیے دروازہ نہ کھلا، علی مجھے معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو۔ ارے تمہاری طرح علی نہ تھے، آقا علی نے لات نہیں ماری، اگر تمہاری بیوی غلطی کر لے تم اسے تماچا مارتے ہو، لات مارتے ہو۔ پیارے میں تم سے کہہ کے جاتا ہوں علی کی زندگی ذرا اپنے گھروں میں اتارو۔ حضرت علی نے فاطمہ کے موڈھے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا کر کے کہا اور کہا فاطمہ فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ۔ بس زور سے بولیے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ ہاں دیکھیے خطیب ہندوستان عالم نبیل فاضل جلیل، ہمارے علاقے کا بہت نوجوان جید عالم جید خطیب حضرت علامہ و مولانا ناظم رضا منظری تشریف لا چکے ہیں، اور برابر ہی میں چہکتا مہکتا لمکتا دمکتا شاعر سنو گے تو پتہ چلے گا، جتنا سنو گے آگے کو اتنا ہی تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ شاعر گلفام رضا حسانی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پیارے آپ اتنے خوبصورت اتنے اچھے انداز میں سن رہے ہیں حضرت، جیسے آپ نے بتایا تھا نا اس سے بھی کہیں بڑھ کے میں نے ان لوگوں کو پایا، اور میری بہنیں اتنے سکون سے سن رہی ہیں۔ آپ کے بارے میں پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا شاعر اسلام حسیب الرحمان صاحب نے، اور اسی لیے میں دل سے سنا رہا، اپنی طرز وغیرہ سب اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، سب اٹھا کے رکھ دیا اور دل پگھلنے لگا، اس لیے میں بولنے لگا، ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، میں یہی تمہیں دے کے جا سکتا ہوں، دعائیں دے کے جا سکتا ہوں۔ اے اللہ تو ان کو اتنا دے، میرے مولا اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ پیارو میں نے یہ جو دو چار پیغام دیے ہیں دل سے اس کو لے کے جانا، بات رہ نہ جائے۔ نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 العاق لوالدی، وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ دوسرا ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ تیسرا ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ سارے ہمارے مہمان ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی تو وہ جو بات 2-3 تھیں وہ بتا دوں۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شکایت نہ سنی، آج کے بعد اپنی بیٹی کا گھر مت توڑوانا، اپنی بیٹیوں کی شکایت سن کے ان کو غلط فیور میں مت لینا، اور دامادوں پر سسرال پر جھوٹے کیس بنا بنا کر کے مت یہ مقدمے بازی میں لگنا، تمہاری گردن نہیں جھکے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتا ہے حشر کے میدان میں وہ میرے دیدار سے محروم رہے گا۔
محروم رہے گا۔ پیارے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ بچیوں کی شادی وقت پہ کرنا، ٹائم پہ کرنا، موبائل ان کے ہاتھوں سے لے لینا۔ میری بچیوں، میری بہنوں، تم بھی غلط استعمال مت کرنا۔ تم اسلام کی شہزادی ہو۔ تمہارے گاؤں سے نکلنے والے آج ہندوستان کو روشن کر رہے ہیں۔ یہی گاؤں کے تو تھے جو آج جن کا مزار شریف انشاءاللہ بنے گا۔ یہی شاعر صاحب تمہارے گاؤں کے تو ہیں جو پورے ہندوستان میں یہ روشن ضمیر۔ اور یہ علماء مجھے نام یاد نہیں ہے مگر میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، نہ جانے ان میں کون کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کے بعد اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لو پیارے، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو۔ ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام۔ آپس میں میل محبت پیار، چہرے پہ داڑھی سر پہ ٹوپی، مسجدوں میں جاؤ عبادت کرو۔ بھائی اور بہن میل اور ٹھیلوں میں آپس میں ایک دوسرے کو مت تکو۔ لڑکیوں مدرسہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں نے ان سے روشن ضمیر صاحب سے پوچھا یہ کون پڑھ رہا ہے عصر کے بعد ہی سے؟ چھوٹی چھوٹی بچی، ایک بچی میں نے اتنی بڑی برقعے میں دیکھی حضرت، ایک چھوٹی بچی نا میں نے اتنی بڑی برقعے میں دیکھی، اتنی پیاری لگ رہی، دیکھی نا میں نے؟ ہاں میں نے کہا دیکھیے چھوٹی چھوٹی بچیاں جب پڑھتی ہیں ایسے ہی یہ بچے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، بچوں کو پڑھاؤ گے بولو؟ بس 2-3 منٹ حضرت اور لے لوں، میرا دل پگھل آیا۔ تم نے مجھے اتنی محنت سے بلایا، حضرت نے اتنی خدمت کی، کھانا چائے جیسے بتایا حضرت اس سے بھی بڑھ کے الحمدللہ سب اتنے مجھے بہت اچھے لگے، بہت اچھے۔ تو تم نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں بھی تو تمہیں دے کے چلا جاؤں، بولو دے کے چلا جاؤں۔ اچھا ہمارے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، کیا لگایا جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نبی کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ صاحب کا دامن، اللہ والوں کا دامن، لگتا نہیں لگتا؟ بولو ایک نعرہ لگوا دوں اور ختم کر دوں، بولو نعرہ تکبیر، سچے من سچے دل سے لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نبی کا دامن، نبی کا دامن، نبی کا دامن۔ دیکھو تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، خدا کا واسطہ، نبی کا دامن چھوڑو گے کیا؟ کون کون نہیں چھوڑے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سچے ہو اپنے وعدے میں، ہاتھ اٹھا رہو، سچے ہو اپنے وعدے میں؟ اگر گردن کٹے تو تب بھی نبی کا دامن، اگر جان جائے تب بھی نبی کا دامن، پکا وعدہ کر رہے بولو نبی کا دامن رکھ لو۔ میرے نبی کب تھے؟ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی دنیا پہ تشریف لائے۔ 1400 کچھ سال پہلے آمنہ کے